بے نمازی کو گھسیٹ کر گڑھے میں پھینکنے کا بیان کیا اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا کسی امام کا قول ہے؟ بے نمازی کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بے نماز ہے وہ مسلمان نہیں۔ بین الشرک والرجل ترک الصلاۃ، بین الکفر والرجل ترک الصلاۃ، آپ نے فرمایا شرک اور کفر کے درمیان نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں۔ جب وہ مسلمان نہیں تو نماز جنازہ تو مسلمان کے لیے ہوتا ہے، کسی کو غسل دینا یہ مسلمان کے لیے ہے، کفن دینا یہ مسلمان کے لیے ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے محدثین نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو مسلمان نہیں نہ اس پر جنازہ پڑھایا جائے، جیسا کہ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین میں بھی ہے کہ نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، نہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے، نہ ان کو کفن دیا جائے، نہ ان کے لیے قبر کھودی جائے۔ ان کو ایک گڑھے میں گڑھا کھود کر کھینچ کر گھسیٹ کر مٹی ڈال دی جائے تاکہ اس کی لاش سے لوگ تنگ نہ ہوں، صرف یہ وجہ۔ بعض اہل حدیث علماء کا کہنا ہے بے نمازی اور مشرک کے نماز جنازہ میں اہل علم حضرات شریک نہیں ہو سکتے، جبکہ عام آدمی کی شرکت پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ کسی اہل حدیث عالم کا قول نہیں کہ بے نمازی کی نماز جنازہ عالم نہ پڑھے جاہل پڑھ لے، یہ کسی کا قول نہیں۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی کو بھی منع کرتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ یہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ مشرک ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کافر ہے نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے نماز جنازہ نہ عالم پڑھے اور نہ کوئی عام آدمی پڑھے۔ کیا جوتا پہن کر اور بغیر وضو قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ہاں کی جا سکتی ہے۔ کیا قبلہ رخ پاؤں کر کے لیٹا جا سکتا ہے؟ شریعت میں اللہ کے نبی نے یہ تو منع فرمایا کہ قبلے کی طرف تھوکو نہیں۔ اگر راستے میں سامنے کوئی دیوار آڑ نہ ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ پیشاب کرو نہ پیٹھ کر کے پیشاب کرو، قضاء حاجت نہ منہ کر کے اور نہ پیٹھ کر کے، بلکہ مخالف سمت میں۔ اگر آڑ ہے تو کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ منع نہیں فرمایا کہ قبلے کی طرف پاؤں بھی نہ کرو۔ جب شریعت نے منع نہیں کیا، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں شریعت کا مسئلہ بنانے والے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا بھی منع ہے؟ اس لیے جب اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا تو یہ جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں کی کھالوں کا شرعی طور پر حقدار کون لوگ ہیں؟ آج کل جہادی تنظیمیں، ہسپتال، مختلف دینی جماعتیں اور ادارے کھالے جمع کرتے ہیں، ایسا کرنا کہاں تک جائز ہے؟ قربانی کی کھالوں کے اصل مستحق وہ افراد ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مالدار نہیں ہیں، گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ان کو یہ کھالیں دی جائیں۔ اور دین کے کاموں میں بھی کھالیں دی جا سکتی ہیں، کسی مدرسے میں لگائی جا سکتی ہیں۔ جہادی تنظیمیں چونکہ ISI ایجنسی ہے جس کے تحت لڑ رہی ہیں اور ان کا کھیل ہے جو کھیل رہی ہیں، جب چاہتی ہے یہ ایجنسی بارڈر پر روک دیتی ہے نہیں جا سکتے ہو، اور جب چاہتی ہے کھول دیتی ہے۔ یہ کھیل ان کے ہاتھوں میں کھیلا جا رہا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچا جائے۔ اور یہاں ہم نے بھی جو ساتھی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، جمعے کے بعد وہ تشریف رکھیں، اپنے اپنے علاقوں سے قربانی کی کھالیں اکٹھے کریں تاکہ مستحق افراد تک یہ کھالیں پہنچائی جا سکیں۔ قربانی کی گوشت تقسیم کرنے کا شرعی اور سنت طریقہ کیا ہے؟ شرعی اور سنت طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلوا وادخروا، کھاؤ اور اس کو ذخیرہ بھی کرو۔ آپ اس کو فریض بھی کر سکتے ہیں، آپ سارے کا سارا بانٹ بھی سکتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں جب غربت زیادہ تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی شخص قربانی کا گوشت نہ رکھے، تقسیم کر دے۔ اور جب قربانیاں زیادہ ہو گئی، مسلمانوں میں مال زیادہ آ گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلوا وادخروا، اب پہلا حکم منسوخ ہے، اب اس کو کھاؤ بھی، اور اگر اس کو ذخیرہ کرنا چاہو تو کر بھی سکتے ہو۔ جو یہ طریقہ بنایا گیا ہے کہ 3 حصے کر دو، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک مسکینوں کا، یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے۔ چاہو تو سارا مسکینوں کو دے دو، چاہو تو سارا کھا لو، یہ حالات پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے ارد گرد غریب لوگ جو قربانیاں نہیں کر سکے ہیں ان کے گھر میں پہنچائیں۔ اور جو یہ عادت بنی ہوئی ہے
کہ آپ امیر آدمی کے گھر گوشت بھیج رہے ہیں، وہ آپ کے گھر بھیج رہا ہے، اس کا فائدہ کیا جب اس نے خود قربانی کی ہوئی؟ گوشت اس کے گھر بھیجے جو آپ کے گھر واپس نہ بھیجے، غریب آدمی جو مستحق ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ قربانی کی کھالوں کا اعلان یہ ہے کہ اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کو قربانی کی کھالیں پہنچائی جائیں تاکہ مستحق لوگوں تک یہ رقم پہنچ سکے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ مسجد اقصی کا تذکرہ تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، وہ بھی گئے تو انہوں نے عیسائیوں کے گرجے کے باہر نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی کس مسجد اقصی میں نماز پڑھتے رہے؟ تاریخ میں ایسے ہی آیا ہے، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیث کی حیثیت ہے۔ اگر آپ کو تاریخ میں وہ تذکرہ نہیں مل سکا، آپ کی کم علمی ہے، تاریخ میں یہ بات موجود بھی ہے اور احادیث میں اس سے زیادہ وضاحت سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے، آپ نے مشرکین مکہ کو بتلایا کہ میں مسجد اقصی میں گیا اور میں نے وہاں نماز پڑھی۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، روشن دان کتنے تھے؟ جو آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے وہ مسجد کے دروازے گنا نہیں کرتا، لیکن چونکہ زج کرنا تھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا اللہ نے درمیان سے پردہ ہٹا دیا، میں نے دروازوں کو گن گن کر ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو جواب دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی مسجد اقصی اس وقت موجود تھی اور مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ واقعی مسجد اقصی موجود ہے۔ جن لوگوں کو بزرگان دین کہا جاتا ہے وہ لوگ بذات خود کیسے تھے عقیدے کے لحاظ سے؟ بعض تو مشرک تھے اور بعض ایسے تھے جن کو اولیاء بنایا گیا ہے کہ ان کی کتابوں میں عقیدہ توحید بھی ملتا ہے، شرک بھی ملتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہی حکم ہے تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی گزر گئی، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ وہ مشرک تھے کہ کافر تھے، وہ جو بھی تھے ہمارے لیے عبادت کے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ جمعے کے 2 خطبے ہیں اور نبی دونوں خطبے عربی میں دیا کرتے تھے، کیا ایک خطبہ عربی میں اور ایک اردو میں دینا بدعت نہیں ہے؟ اور عربی کے خطبے میں اردو کے مسائل بتانا، کیا یہ باتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں؟ اگر نہیں تو کیا یہ بدعت نہیں؟ اللہ کے نبی 2 خطبے دیا کرتے تھے، وہ خطبہ مسنونہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی 2 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، لیکن فرمایا ان دونوں خطبوں کے درمیان لوگوں کو واضح نصیحت بھی کرتے تھے۔ یہ اردو کی تقریر وہی واضح نصیحت ہے جو اللہ کے نبی اپنی زبان میں کرتے تھے۔ کیا جمعے کے دن دوپہر کو زوال ہوتا ہے؟ کیا نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ زوال کو کوئی نہیں روک سکتا۔ زوال کا معنی یہ ہے کہ سورج ڈھلتا ہے کہ نہیں ڈھلتا، سورج سر پر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سورج سر پر بھی آتا ہے، سورج ڈھلتا بھی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن نفل نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن خطبہ شروع ہونے سے کتنی دیر پہلے مسجد میں آنا بہتر ہے؟ اگر اونٹ کی قربانی کا ثواب چاہیے تو سب سے پہلے آؤ، چاہے 1 گھنٹہ پہلے آنا پڑے کہ وہ لوگ اس وقت تک نہ آئیں اگر آپ نے ثواب لینا ہے۔ کیا خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے؟ وہ فرشتے جو رجسٹر لکھ رہے ہوتے ہیں نام لوگوں کے، فرشتے ان رجسٹروں کو بند کر کے خطبے میں مشغول ہو جاتے ہیں سننے میں، اس لیے وہ نام ان رجسٹروں میں بعد میں آنے والے لوگوں کا درج نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے ثواب سے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔